बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दो अहम खबरें हैं जी। पहली खबर तो ये है, आईएमएफ का जो डेलीगेशन है, 6 रुकनी डेलीगेशन था, जिसने आज मुलाकात की है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब से। और याहिया अफरीदी साहब ने ज़रूरी ख्याल किया कि उसके बाद इस्लामाबाद की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों को तलब करके उनको बताया कि उनकी मुलाकात के अंदर क्या बात हुई, क्या कहा गया, क्या सुना गया। और साथ में ज़ाहिर है कि फिर जब जर्नलिस्ट मिलते हैं और इतनी बड़ी शख्सियत उनके हत्थे चढ़ जाती है, तो वो फिर उनसे सवाल जवाब भी कर लेते हैं। तो उन्होंने उनसे सवाल जवाब भी किए, लेकिन हमारा वो मौजू नहीं है। मैंने सिर्फ आपको ये अर्ज करना था कि खान साहब ने कल ये अर्ज किया था कि कुछ असहाब जो हैं वो इस बात का बतंगड़ बनाने पे लगे हुए हैं कि आईएमएफ जो है वो 26वीं तरमीम का जायजा भी लेगा, उसका वक्त और जजेस की तकर्री के ऊपर भी सवाल उठाएगा। मज़े की बात ये है कि इस तरह की कोई बात इस डेलीगेशन ने नहीं की, या कम से कम चीफ जस्टिस साहब ने जर्नलिस्टों को नहीं बताई। बल्कि इसमें अगर आप गौर करें तो उन्होंने, आईएमएफ ने 2 बातें रखी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जो हम पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मालियाती मुआहदे हो रहे हैं, उनकी सैंक्टिटी या उनका एहतराम कैसे होगा। और उसकी एक तारीख है जो मैं आपको अर्ज़ कर चुका हुआ हूँ कि रिकोडिक का जो आलमी मुआहदा था, उसमें जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ने लात मारी थी और लात मार के पाकिस्तान को 10 अरब डॉलर की ठुकवा दी थी। अब आईएमएफ ये कहता है कि हम आपके साथ एक रिफॉर्म एजेंडा लेके चल रहे हैं, और अगर इस रिफॉर्म एजेंडे के ऊपर आउट ऑफ ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज उठ के हुक्म इम्तनाही यानी कि स्टे ऑर्डर जारी कर देता है, तो इसकी क्या नेचर होगी। एक बात। दूसरी बात यह है कि 27,000 अरब रुपए के जो टैक्स जो हुकूमत ने मुख्तलिफ अदारों से लेने हैं, मुख्तलिफ निजी अदारों से वसूल करने हैं, और बल्कि सरकारी भी उनमें शामिल हैं, ओजीडीसी टैब के, उनके खिलाफ उन अदारों ने अदालत से स्टे ले रखा है। अगर आपको याद हो तो गैस सरचार्ज के नाम के ऊपर 450 अरब रुपया पाकिस्तान के खाद साज अदारों ने वसूल किया किसानों से, यानी कि किसानों की जेब से निकाल दिया। और लेकिन सरकार को जमा नहीं करवाया। गैस सरचार्ज जो था वो सरकार ने लगाया था, तो वो सरकार की जेब में जाना चाहिए था। खाद साज अदारों ने वो सरचार्ज जो था वो किसान से तो वसूल कर लिया, 450 अरब रुपया सरकारी खजाने में जमा नहीं करवाया, डकैती हुई। उस डकैती को लीगलाइज करने के लिए जब महाराज डकैत साहब तशरीफ लाए, जनाब इमरान अहमद खान न्याजी, तो शौकत खानम को कुछ डोनेशन देकर उनको ये 450 अरब रुपया माफ कर देने की साजिश हुई। और जब वो माफ़ किया जा रहा था तो मुझे याद है सबसे पहले इस पे रऊफ प्लास्टा ने रौला डाला। प्लास्टा साहब हर इस तरह के मौके के ऊपर रौला डाल देते हो। उन्होंने कहा 450 अरब रुपया को थोड़ी जी रकम नहीं, और आप सिंगल गो के अंदर इनको माफ़ कर रहे हैं। और लीड कर रही थी फौजी फर्टिलाइजर, वैसे बाय द वे ये भी बता देना चाहिए, फ्रंट से लीड कर रही थी फौजी फर्टिलाइजर। जिस तरह बैंकों के ऊपर टैक्स लगा, और उस टैक्स को चैलेंज करने के अंदर लीड कर रहा था अस्करी बैंक, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक सेकंड नहीं लगाया, और वो खरब हार रुपए का टैक्स जो बैंकों के ऊपर लगना था, क्योंकि बैंक 22% शरह सूद के ऊपर कमाई बहुत कर रहे थे, बैंकों की कमाई बहुत ज्यादा थी। तो हुकूमत ने कहा कि जनाब एक मखसूस कमाई के बाद जो आपकी कमाई होती है उसके ऊपर जरा अजाफी टैक्स दे दीजिए, सुपर टैक्स। तो एक सेकंड नहीं लगाया था, पहली पेशी के ऊपर लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो टैक्स उड़ा दिया था। मैंने कहा मैं साथ में मिसालें देकर वाजे करता।
تو وہ سر 450 ارب روپے کا آج تک پتہ نہیں چلا کہ وہ کھاد ساز اداروں کی جیب سے نکل کے سرکاری خزانے میں گیا یا نہیں۔ عمران احمد خان نیازی نے پوری اس کے اندر سہولت کاری کر کے اس کو گڑھپ کرنے کے اندر فیسیلیٹیشن کی تھی، کیونکہ انہوں نے شوکت خانم کو کروڑوں روپے کی ڈونیشن دے دی تھی، مل کے تصویر بنوا کے اور میڈیا کے اوپر جاری بھی کر دی تھی۔ تو آئی ایم ایف کے وفد نے چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھا کہ بھائی جان، یہ جو آپ کا اس طرح کی جو تماشے لگاتی ہے پاکستان کی عدلیہ اور آپ اس عدلیہ کے سربراہ ہیں، کیا آپ یہ تماشے دوبارہ لگانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو چیف جسٹس صاحب نے بقول ان کے جو انہوں نے جرنلسٹوں کو بتایا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے معاملات لوور جوڈیشری میں آتے ہیں اور لوور جوڈیشری کو متعلقہ ہائی کورٹ مینیج کرتے ہیں۔ ہم لوور جوڈیشری میں بھی بینچز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، ججز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے کے اندر ہم یہ کریں گے۔ اور ایک میں ساتھ چلتے چلتے انہوں نے یہ بھی بات کہہ دی کہ ٹیکس کے معاملات سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر جو پہلے سے موجود ججز حضرات ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے یا نہیں دیکھ رہے۔ جیسے دیکھیے نا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، ان کی پریکٹس جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ زیادہ تر کمپنی بینچ کی اور ٹیکس ریلیٹڈ بھی رہی ہے، لیکن زیادہ تر کمپنی بینچ یعنی کمپنیوں کے معاملات رہے ہیں۔ اور اب کمپنی کی معاملات کی ڈسپوزل جو ہے وہ سٹینڈ سٹل پہ آئی ہوئی ہے۔ کل میٹنگ میں سے جب بائیکاٹ کر کے جانے لگے تو جناب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے یہ ان سے پوچھا یا پوچھنے کی جسارت کی کہ بھائی جان، آپ چھٹیاں کتنی کرتے ہیں؟ بائیکاٹ تو آج آپ کر رہے ہیں، لیکن چھٹیاں کتنی کرتے ہیں؟ کتنے کیسز آپ نے ڈسپوز آف کیے ہیں؟ کتنے کیسز آپ نے فیصلہ کیے ہیں؟ آپ ذرا ان کی بھی تفصیلات بتاتی جائے۔ کام کرنا کوئی نہیں، ہڈ حرامی جو لک بننے آیا ہے، اچھے آ کے بائک کٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ بدل یہ انہوں نے کہا بھائی ہم تو صرف نقل کرنے کے گناہ گار ہیں، اور میری بات ویسے بھی چبھتی بہت ہے عدلیہ کے عمران دار ججز کو، چبھتی بہت ہے۔ ہور کسی نے کچھ ہوئے یا نہ ہوئے، خاکسار کو یاد کر لیتے ہیں، نوٹس ووٹس جاری ہو جاتا ہے ایف آئی اے کے ذریعے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیے کہ ایک ہی جرم کے اندر جناب عامر میر صاحب اور عمران شفقت صاحب اور خاکسار جو تھے، ان کے خلاف ایف آئی اے کیس فائل کرتی ہے، اور جہاں کہ تینوں کیسز کے اندر پروسیکیوٹر ایف آئی اے کا اسلام آباد سے آگے سٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ دو کیسز فارغ ہو جاتے ہیں۔ میرا کیس ہوتا ہی لگا ہے، یاد میرے طریقوں پہ ہی جا رہی ہیں، وہ پہنے انہوں نے نا آلسی وہ نہیں سننے کو تیار ہے ایف آئی اے کے اندر۔ ظاہر ہے وہ پھر ٹھیک ہے نا، ہم سے کوئی خاص محبت ہے نا۔ چودھری سعید چودھری اور خاکسار کے خلاف ایک کیس جو ہے ایف آئی اے لے کے جاتی ہے، لاہور ہائی کورٹ سے اس کے خلاف کیس اٹھا دیتا ہے۔ میرا کیس ہے وہ چلی ہی جا رہا ہے یار، ویسے کمال است۔ تو خیر پہلی خبر تو یہ تھی کہ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ بھائی جان یہ جو ایگریمنٹس ہیں ان کی سینکٹیٹی کا کیا بنے گا؟ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ متعلقہ ہائی کورٹس کو ہم کہیں گے کہ ویسے ان کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ کیوں مقدمات جو ہیں ان کی سماعت نہیں ہو رہی ہے، ان کے فیصلے نہیں ہو رہے۔ دوسری بات جو ہے وہ اس سے زیادہ اہم ہے، اور میری خواہد، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بڑا ترم خان ہوں، لیکن میری یہ تجویز بھی تھی، اور اس تجویز کے اوپر جناب نواز شریف صاحب نے عمل کرنے کا اعلان کر دیا۔ اور وہ تجویز یہ تھی کہ دیکھیے بہت سے بنیادی معاملات جو ہیں ان کو براہ راست چیف منسٹر نہیں دیکھ سکتا یا دیکھ سکتے، اور اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوکل باڈیز کے اداروں کو وجود میں لائیں، جو کہ گلی محلے کے اندر صفائی سے لے کے ستھرائی تک، اور میرا مطلب ہے کہ سیوریج سے لے کے اور پانی کی فراہمی تک اس کے انتظامات کریں، لوگوں کو صحت کی سہولیات مقامی جگہ کے اوپر دستیاب ہوں۔ اور جب وہاں پہ آپ ایک ایسے بندے کو جو لوگوں کے ووٹ لے کے منتخب ہوا ہو مقامی معاملات سلجھانے کے لیے ذمہ داریاں دیتے ہیں، تو یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مقامی جو ہوتے ہیں نا، مقامی سطح کے اوپر ان کے رابطے ہوتے، وہ آپ کے پارٹی کے مؤثر بازو بن۔ تو اس وقت جو آپ کو بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا کہ گراس روٹ لیول تک پارٹی نہیں ہے۔
لوکل پارٹی کے الیکشن کروا دیجئے، پارٹی بھی وجود میں آ جائے گی، اور زیادہ سے زیادہ آپ کے لوگ جو کہ گزشتہ الیکشن میں ٹکٹیں نہ ملنے کی وجہ سے دل برداشتہ ہیں، وہ بھی اکوموڈیٹ ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ جڑے رہیں گے، اپنا سیاسی مفاد آپ کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ تو میاں صاحب جو کہ آج کل ایکٹیو ہوئے ہیں، اور 184H ماڈل ٹاؤن جو پاکستان مسلم لیگ نون کا دفتر ہے، ہیڈ آفس ہے، وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر معاملات کو سنتے بھی ہیں اور سناتے بھی ہیں۔ انہوں نے مریم نواز شریف صاحبہ کو اس امر کی نصیحت کی ہے کہ آپ لوکل باڈیز کا انتخاب جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ تیاریاں کریں اور مقامی حکومتوں کو وجود میں لائیں۔ میرا خیال ہے، میری رائے میں یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے اور یہ بڑا اچھا ایکٹ ہوگا، اور جو ہے اس سے آپ کی گورننس جو ہوگی وہ اس کے اوپر آپ کو زور کم لگانا پڑے گا، اور وہ نکھر کے سامنے آئے گی، لوگوں کے مسائل مقامی سطح کے اوپر حل۔ تو دیکھیے اب اس میں کیا ہوتا ہے، اور کیونکہ فی الحال جو ہے وہ تو بیانیہ سر چڑھ کے بول رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اپنے دوسرے ولاگ کے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ میں پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔